Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک راحت اتاری، یعنی اونگ. یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت تھی جسے ان کی جانوں کی فکر نے بے چین کر دیا تھا. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرتے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان. یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی ہے اختیار میں سے کچھ. یعنی اصل میں یہ منافقین کی بات ہو رہی، اپنی جانوں کی فکر میں مبتلا تھے، ہمیشہ اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں موت نہ آ جائے. اور پھر جب یہ ایک جزوی قسم کی شکست ہوئی ہے احد میں، تو تب یہ ان کو موقع مل گیا یہ باتیں کرنے کا کہ اگر آپ پہلے ہی ہمارا مشورہ مان لیتے، پہلے ہی ہماری بات مان لیتے، تو پھر آپ کو یہ شکست نہ دیکھنی پڑتی. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے ان الامر کلہ للہ، اختیار سب کا سب اللہ کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے اندر جو وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون، اور وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، ہم اس طرح یہاں پر ہلاک نہ کیے جاتے، ہمارے ساتھی اس طرح سے شہید نہ ہوتے اگر ہماری بات مان لی جاتی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو ضرور نکل آتے وہ جن پر قتل ہونا لکھا گیا، جن کی موت اللہ نے لکھی تھی، جن کو اللہ نے شہادت کی سعادت دینی تھی، وہ اپنے گھروں سے تب بھی نکلتے. الی مواجہہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ جانچ لے اسے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے اس دن جب آپس میں دو جماعتیں ٹکرائیں، یعنی غزوہ احد کے روز. إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، بے شک شیطان نے انہیں ان کے بعض کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہلا دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان میں بزدلی پیدا ہو گئی، موت کا ڈر پیدا ہو گیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. وقالوا لإخوانہم، اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پر نکلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ جنگ کرنے والے تھے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ مارے جاتے. اگر یہ جنگ پہ نہ نکلے ہوتے، اگر یہ جہاد پہ نہ گئے ہوتے، اگر یہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے جیسے ہم نہیں گئے، اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور نہ نکلتے اللہ کے راستے میں، تو انہیں موت نہ آتی. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ بنا دے اسے حسرت ان کے دلوں میں. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. جب اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا تو وہ موت اسی لمحے میں آنی ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، مؤخر نہیں کیا جا سکتا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا فوت ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش بھی اور رحمت بھی. خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ اس تمام دنیا کی اشیاء سے اور اس مال سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم فوت ہو گئے یا تم قتل کر دیے گئے، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ،
تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے. وہ بھاگ جانے والے جو پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ فرمایا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اگر بالفرض آپ سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یقیناً وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جائے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ آپ سے دور چلے جاتے. آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی معاف کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ چند لوگوں پر ذمہ دار بنا دے. اگر وہ سختی سے کام لے گا، اگر وہ بہت زیادہ تنگ دلی سے کام لے گا، تو اس کے سب آرڈینیٹس مجبوراً اور کراہت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے تو رہیں گے اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس سے محبت نہیں کریں گے. چاہے وہ شخص کسی جماعت کا امیر ہو اور چاہے وہ شخص کسی گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک گھر کا سربراہ بھی اس کی رعیت ہے، اس کی بیوی، اس کی رعیت ہے، اس کے بچے. اگر وہ ان کے ساتھ حد سے زیادہ سختی سے کام لے گا، حد سے زیادہ غصہ کرے گا، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک رشتہ تو نبھاتے رہیں گے مجبوری کی وجہ سے، لیکن محبت کا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا. لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں. فاعف عنہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے ان سے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں. آپ غلطی کی ہے انہوں نے، میدان جنگ سے لوٹے، یہ خطا ہوئی ہے ان سے. واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں. جگہ چھوڑی انہوں نے، امیر کی نافرمانی کی انہوں نے، لیکن ان کے لیے اللہ سے مغفرت آپ مانگیں گے. آپ راتوں کو اٹھیں گے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے، آپ ان کے لیے روئیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. واستغفر لہم، صرف احد کی غلطیاں کرنے والے نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور جنت مانگی. میرے لیے بھی مانگی، آپ سب کے لیے بھی مانگی. اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. فاعف عنہم، انہیں معاف کیجئے. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی کیجئے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا، انہوں نے جو تعویل کی وہ ان سے ٹھیک نہیں ہوئی، ان کی اجتہادی غلطی رہی بہرحال، لیکن اب آپ ان سے جو ہے وہ مشورہ ضرور کریں، انہیں مشورے سے باہر نہ رکھا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ عزم کر لیں، جب آپ پختہ فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہاری اللہ مدد فرمائے، تم اپنے آپ کو اس قابل کر لو کہ اللہ تمہاری مدد کرنے والا بن جائے. اور وہ قابل کیسے کرو گے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی تم اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا حقدار بنا لو، تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، تم اپنے اندر توکل پیدا کر لو. اور اگر تم نے ایسا کر لیا اور اللہ نے تمہاری مدد کی، فلا غالب لکم، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کائنات میں جو تم پر غالب آ سکے.
جو تمہیں شکست دے سکے. کتنی بڑی سپر پاور کوئی نہ بن جائے, اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو سپر پاور بھی جو ہے نا اپنے کروز میزائلوں کے ساتھ اور اپنے سپر سونک طیاروں کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگی تو بالآخر کئی سال کے بعد ناک رگڑتے ہوئے تم سے ہاتھ جوڑ کر واپس جانے کا راستہ مانگے گی. دیکھا ہے آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے یا نہیں دیکھا؟ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اللہ کب مدد کرے گا؟ ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, اگر تم توکل رکھتے ہو, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو, پھر تم خالی ہاتھ بھی ہوگے اور تمہارے پاس 40 سال پرانی رائفلیں بھی ہوں گی, اور اس کے باوجود آ کر تم پر وقت کی سپر پاور حملہ کرے گی تو ذلیل ہو کر وہ لوگ واپس جائیں گے اور اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ, تو کون ہے اللہ کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا, کون تمہارا ساتھ دے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور لازم ہے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. منافق کہتے تھے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انہیں کوئی دنیا کی بادشاہت چاہیے, یہ جنگیں کرا رہے ہیں تاکہ بالآخر جو ہے نا وہ یہ جیت جائیں اور ہم میں سے جو مرتے ہیں وہ مر جائیں اور پھر بہرحال یہ بادشاہ بن جائیں. معاذ اللہ. فرمایا گیا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ, اور جس نے خیانت کی, یاتی بما غل یوم القیامہ, وہ لے آئے گا جو اس نے قیامت کے روز خیانت کی تھی. ثم توفی کل نفس ما کسبت, پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ, تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, کمم باء بسخط من اللہ, اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹا. وماواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ, ان سب کے درجے ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ بھیجے اللہ نے ایک رسول انہی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتی, اب یہ ہے جو مسلمانوں کی جماعت کی تیاری کا تذکرہ ہے, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفوس قدسیہ تیار کیے, کیسے ان میں وہ ایمان بھرا, کیسے ان میں وہ توکل انجیکٹ کر دیا, کیسے انہیں اتنی بہترین جماعت بنا کر کھڑا کر دیا کہ جب بدر کے میدان میں جب سارے سو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کر رہے ہیں, ان تہلک هذه الاصحابہ لن تعبد فی الارض عبدا, اے اللہ یہ جو میں تیرے سامنے لے کر آیا ہوں نا 313 لوگ, یہ اپنے ایمان میں, اپنے تقوی میں, اپنے یقین میں, اپنے بھروسے میں یہ اتنے زبردست ہیں کہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر ان جیسی تیری بندگی کرنے والا قیامت تک دوسرا نہیں آئے گا. اتنے بہترین لوگ کیسے تیار کیے, وہ ٹریننگ پروسیس کیا تھا, کیسے سکھایا, کیسے پڑھایا, کیسے ایمان پیدا کیا. ابھی ہم پیچھے بڑھ کر آئے ہیں نا, ان کنتم مومنین, تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہوئے. وہ ایمان آئے گا کہاں سے, کیا طریقہ اختیار کریں, ایمان کی دعوت کیسے دیں, ایمان کی تحریک کیسے چلائیں, لوگوں کو ایمان پر کیسے لے کر آئیں, اس کا طریقہ یہاں بتا دیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں, پڑھتے ہیں. قرآن کے ذریعے سے ایمان انجیکٹ ہو رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں کہیں اگر کوئی چیز موجود ہے, کوئی پرانے عقیدے موجود ہیں, تو ان کی صفائی کرتے ہیں, ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کے دلوں میں اللہ کا قرب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں سکھاتے ہیں الکتاب, اللہ کے احکامات جو اللہ کی کتاب میں موجود ہیں, اور حکمت سکھاتے ہیں انہیں, ان کا مطلب, ان کی تعویل, ان کی تفسیر سمجھاتے ہیں. اور یہ بات بڑے غور سے سمجھ لیں, میں آگے جا کے انشاءاللہ اس کی یعنی ڈیٹیل میں بھی تفسیر عرض کروں گا آپ سے, لیکن یہ بات سمجھ لیجئے. یتلو علیہم آیاتہ پہلا کام ہے,
اور تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دونوں کا تعلق قرآن سے، دونوں کا تعلق حدیث سے، دونوں کا تعلق علوم دینیہ سے، اور درمیان میں رکھا ہے اللہ نے تزکیہ۔ یہ بتا دیا کہ اصل میں تزکیہ جو ہے اسے اگر ہم نے سینڈوچ کیا ہے تو اس کے دونوں اطراف ہم نے اللہ کی کتاب کو رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھا، اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تزکیہ نفس کرنا ہے تو بہرحال یہ تزکیہ نفس علوم دینیہ ہی کی بنیاد پر ہو پائے گا، اللہ کی کتاب سے ہوگا، اس کی تعلیم و تعلم سے ہوگا، اس کے ساتھ جڑنے سے ہوگا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیسا تزکیہ ہوا ان لوگوں کا، کیسی صفائیاں ہوئیں، کیسی کیفیت ایمان کی ان کے اندر آ گئی، اور پھر اللہ نے اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے کن درجات پر ان کو فائز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور ہنسنے لگے اور پھر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کہ آپ پہلے ہنسے ہیں پھر روئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ ہم جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا کرتے تھے، پھر اس آٹے کو گوند کر اس کا ایک بت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہے ہیں، پھر اس کو خدا سمجھ کر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ہمیں بنانے والا نہیں تھا، ہم اس کو بنانے والے تھے۔ اور پھر جب ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تھا تو ہم اسی بت کو پکا کر کھا لیا کرتے تھے، اسی بت کی روٹی بناتے تھے، اس کو تندور میں لگاتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ تو مجھے ہنسی آئی کہ ہم کیا کرتے تھے، کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر مجھے رونا آیا کہ اللہ نے اپنے قرآن کی برکت سے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ کن کاموں میں پڑے ہوئے لوگ، کیسی زندگیاں گزارنے والے لوگ، اور اللہ نے ان کے کتنے کتنے بڑے رتبے کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر تھا، میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں، اتنا زبردست محل تو میرا ہی ہوگا شاید۔ تو میں اس کی طرف بڑھا تو مجھے جبرائیل نے کہا یہ خطاب کے بیٹے عمر کا ہے۔ تو میں اندر سے بھی دیکھنا چاہتا تھا، جو باہر سے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اندر سے کیسا ہوگا؟ تو کہتے میں اندر جانے لگا اور پھر میں واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر چلے جاتے۔ کہا عمر تیرے حیا نے مجھے تیرے گھر کے اندر جانے نہیں دیا، تیرے حیا نے مجھے تیرے گھر کے اندر جانے نہیں دیا۔ کہاں تھے وہ لوگ، اور اللہ نے اس قرآن کی برکت سے کہاں پہنچا دیا انہیں، کن درجات پر فائز کر دیا۔ یہی عمر جب ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، ادھر جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کے کلمہ پڑھنے پہ خوش ہیں؟ کہا جی بڑا خوش ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں عمر کے کلمہ پڑھنے پہ اللہ بھی بڑا خوش ہے۔ کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے؟ اس دین کی برکت کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت کی وجہ سے کہاں پہنچا دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اور اے مسلمانوں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، یقیناً تم دشمن کو اس سے بہت دگنا مصیبت پہنچا چکے ہو، یعنی احد میں اگر تمہیں نقصان ہوا ہے تو بدر میں اس سے 2 گنا زیادہ نقصان تم مشرکوں کو پہلے ہی پہنچا چکے۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، فباذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، ولیعلم الذین نافقوا، اور وہ ظاہر کر دے ان کو جو منافق ہوئے، وقیل لهم، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ اللہ کی جنگ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتال اللہ لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی باہر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دلوں میں کوئی اور شے ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دیکھو ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت سمجھنا، یہ پہلے بھی ہم یہ اسی مفہوم کی آیت پڑھا ہے۔ یعنی اب منافق خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں گئے نا اللہ کے راستے میں، ہم بیٹھے اپنے گھروں میں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہم عقل مند ہوئے، ہم تو زندہ ہیں، اور جو چلے گئے ان کی آج لاشیں آ رہی ہیں، میتیں آ رہی ہیں، شہید ہو گئے۔ کہ نہیں، انہیں مردہ خیال مت کرو، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور وہ رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رب ان کو رزق دے رہا ہے، وہ حقیقی زندگی پا گئے ہیں، اور جو رزق ان کو دیا جا رہا ہے وہ تمہارے رزق کی نسبت بہت بہتر ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اس سے اگلی جو بات کی اللہ نے بڑی خوبصورت، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم اس راستے میں کیوں آ گئے، ہم نے جانیں کیوں قربان کر دی، ہم نے خون کیوں بہا دیا، نہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بڑے خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہوا ہے۔ شہادت کے بعد کی جو زندگی انہوں نے پائی ہے اس میں جو وہ نعمتیں پا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تجھے میری جنت میں کوئی کمی لگی، کوئی کمی لگی تجھے، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا لطف، کوئی ایسا مزہ، کوئی ایسی کیفیت جو میری جنت میں نہ مجھے بتا، میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی جنت کامل ہے، اکمل ہے، خوبصورت ہے، ساری نعمتیں اس میں موجود ہیں، جو چاہوں مل جاتا ہے، ایک شے نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ وہ آپ کے راستے میں جو جان دینے کا لطف تھا وہ اب جنت میں نہیں ہے، وہ آپ کے راستے میں خون بہانے کا جو لطف تھا وہ جنت میں نہیں ہے۔ اور اس کی تو خواہش اللہ کے رسول نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو بڑے خوش ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل میں سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشی مناتے ہیں ان کی جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ خوشی مناتے ہیں اس نعمت کی جو اللہ کی طرف سے اور جو اللہ کا فضل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے جو نیک ہوئے ان میں سے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی زخموں سے چور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ کہیں یعنی مسلمانوں کی جو ایک جزوی سی شکست ہوئی ہے، کہیں مشرکین اس سے حوصلہ پا کر مدینے پہ نہ حملہ آور ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی ان کے پیچھے جاؤ،
یہ واپس مڑ کر آگے مدینے پہ حملہ نہ کریں. اور وہ زخموں کے باوجود، درد اور تکلیف کے باوجود، بہتے ہوئے خون کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کا تعاقب کرنے گئے. اللہ نے تحسین فرمائی، اللہ نے تعریف فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے درد کو جانتا ہوں، میں ان کی تکلیف کو جانتا ہوں. اس کے باوجود اپنے درد اور اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں پھر نکل پڑے. کیا جذبہ ہے، کیا کیفیت ہے. فرمایا بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے. الذین قال لهم الناس، وہ کہ کہا جن سے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے جمع کر لیا ہے. فخشوہم، ڈرو ان سے. کافروں کا لشکر بہت بڑا ہے. فزادہم ایمانا، ان کو خوف نہیں ہوا بلکہ اس بات نے انہیں ان کے ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، ان سے خوف نہ کھاؤ. وخافونی، اور اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کفر میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کفر کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہ آپ کو پریشان نہ کریں، غم زدہ نہ کریں. انہم لن يضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے ان کا کوئی حصہ نہ رہے آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے کفر لے لیا ایمان کے بدلے میں. لن يضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں جو ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں، وہ اپنے گناہوں میں اور آگے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، نہیں ہے اللہ کے ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو. حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ وہ ناپاک لوگوں کو پاک سے الگ کر دے گا، جدا کر دے گا. یہ چھلنی لگی ہوئی ہے، یہ باطل نے اور حق نے الگ الگ ہونا ہے. اہل باطل نے اور اہل حق نے الگ ہو کر واضح ہونا ہے. یہ گرے ایریاز ختم ہو جائیں گے، صرف بلیک اینڈ وائٹ بچے گا. یہ اللہ نے واضح کر دینا. کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ درمیان کی زندگی گزار لے اور تھوڑا سا ادھر سے بھی اور تھوڑا سا ادھر سے بھی، تو یہ نہیں ہو سکے گا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب کی خبر دے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فآمنوا بالله ورسله، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا. یہ ان کی محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے. اللہ چاہتا تو تمہاری ڈگریوں کے باوجود تمہیں کچھ بھی عطا نہ کرتا. تمہاری محنتوں کے باوجود کتنے لوگ ہیں معاشرے میں محنت کرنے والے، پڑھنے والے، ڈگریاں حاصل کرنے والے، زندگیاں لگا دینے والے، کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے. یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہیں اپنے پاس سے عطا کی. اور اگر تم نے اس میں بخل کیا اور اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو یہ مت سمجھنا ہوا خیر اللہم، یہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا تو میں سیو کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، اور حاصل کر رہا ہوں، اور حاصل کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں. نہیں،
بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب یہ جو مال اکٹھا کرتے تھے نا، یہ جو جمع کر رہے تھے، ان کا توق بنا کر ہم ان کے گلوں میں پہنا دیں گے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمینوں کی ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.